غصہ کیوں ہوتا ہے اور اس کو کس طریقے سے ہم مینیج کریں۔ ہم دماغ کو استعمال نہیں کرتے بلکہ خود دماغ کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہیں۔ ہم میں سے بیشتر اسے استعمال کیے بغیر ہی پوری زندگی گزار جاتی ہے۔ کوئی انسان پولیس کانسٹیبل بھرتی ہوا، پولیس کانسٹیبل ہی ریٹائر ہو، انہوں نے دماغ سے کوئی کام نہیں لیا۔ اچھا، یہ کمزوری کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ سوچنے کی وجہ سے یا خوراک کی وجہ سے؟ نہ سوچنے کی وجہ سے۔ ڈاکو کے بچوں کا ضمیر نہیں بنے۔ بچوں کو پتہ ہے والد سرے شام گھر سے نکلتے ہیں، رازداری کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں۔ اچھا، غصے کو پھر کنٹرول کیسے کریں؟ اکثر لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ان کی مرضی کی چیز نہیں مل رہی، ان کو کوئی بریک اپ ہو گیا، کہیں شادی اپنی مرضی کی نہیں ہو رہی۔ اگر دماغ کمزور ہے تو صبر کیسے کریں گے؟ او سی ڈی ہو گیا، کسی کو شیزوفرینیا ہو گیا، مرگی کے دورے پڑ رہے ہیں، پھر بائی پولر ڈس آرڈر ہو گیا، تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حلال اور طیب زندگی کی طرف ایک قدم، راضیہ جنید کے ساتھ۔ اس پروگرام میں آج ایک بہت ہی اہم شخصیت ہیں جن کو ہم نے دعوت دی ہے، اور وہ بھی طب نبوی پر ہی کام کر رہے ہیں پچھلے 15 سال سے، اور وہ جو ہیں وہ طب نبوی ریسرچ سینٹر لاہور کے ڈائریکٹر ہیں۔ اور ایک اور یہ بات ہے کہ جتنے میرے ٹیچرز ہیں طب نبوی کے، ان میں سے ایک یہ بھی میرے استاد ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کا علم جو ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میڈیسن ہے فور کیور، اس پہ انہوں نے بہت کام کیا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو اللہ نے شفا دی ہے۔ تو ہم آج ان کے علم سے استفادہ کریں گے، تو زیادہ ٹائم نہیں لیں گے، شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں جی۔ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج ہمیں آپ کے علم سے، علم نافع سے فائدہ اٹھانے کا موقع مل رہا ہے، تو ہمیں جو ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور آپ لاہور میں ہوتے ہیں؟ جی میں لاہور میں جی، اور لاہور میں ان کا کلینک بھی ہے، اور وہاں پر بھی لوگ آتے ہیں، اور 2 ویکس یہ اسلام آباد بھی آتے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جو باڈی بنائی ہے، تو سٹارٹ میں برین ہے، دماغ ہے، دماغ سے ہی ہم شروع کریں گے کہ آج دماغ کے بارے میں جتنی بیماریاں ہیں ان کے بارے میں ہم آپ سے سوال کرنا چاہیں گے کہ سب سے پہلے یہ، ہم جو سب سے اہم چیز ہے غصہ، اینگر، تو آج کل تو ہر ایک کو ہی غصہ ہے، بچے سے لے کے بڑے تک، تو اس کے بارے میں آپ ہمیں تھوڑا سا نالج دیں، بتائیں کہ غصہ کیوں ہوتا ہے اور اس کو کس طریقے سے ہم مینیج کریں، اور آیا یہ دماغ کی کوئی بیماری ہے بھی کہ نہیں؟ اصل میں یہ ہے کہ ہم دماغ کو استعمال نہیں کرتے بلکہ خود دماغ کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہیں۔ اس کی مثال ہم اس طرح دے سکتے ہیں کہ میرے ہاتھ ہیں، میرے پابند ہیں، میں جو چاہوں یہ اس چیز کو ہاتھ لگا لوں، یہاں ہاتھ لگا لوں، یہ میرے پابند ہیں، میں جو کچھ ان سے کہوں گا یہ کریں گے۔ میرے پاؤں میرے پابند ہیں، میں اٹھ کر جانا چاہوں یہ اٹھیں گے، میں باہر جانا چاہوں یہ میرا کہا مانیں گے، میں سیڑھیاں چڑھنا چاہوں کہ سیڑھیاں چڑھیں یہ چڑھیں گے۔ اسی طرح ہماری آنکھیں ہیں، ہماری پابند ہیں، میں آپ کی طرف دیکھنا چاہوں، میں اس سائڈ پر دیکھنا چاہوں، ادھر دیکھنا چاہوں، یہ میرا کہا مانیں گی۔ اسی طرح برین بھی ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے، ایک آرگن ہے، وہ انسان کا پابند ہے، لیکن ہم نے خود کو دماغ کا پابند کر دیا ہے، اس سے کوئی کام نہیں لیتے۔ اس میں فتوحات کرنے کی صلاحیت ہے، ایجادات کرنے کی صلاحیت ہے، ریاضی کے فارمولے نئے بنانے کی صلاحیت ہے۔ ہم میں سے بیشتر اسے استعمال کیے بغیر ہی پوری زندگی گزار جاتی ہے۔ لہٰذا اس کو اگر ہم استعمال نہیں کریں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا زندگی میں کوئی انسان پولیس کانسٹیبل بھرتی ہوا، پولیس کانسٹیبل ہی ریٹائر ہو گیا۔ کوئی پرائمری ٹیچر بنے، پرائمری ٹیچر ہی ریٹائر ہو گئے، انہوں نے دماغ سے کوئی کام نہیں لیا۔
آگے نہیں پڑھے، جبکہ اس میں اتنی صلاحیت ہے، اگر ہم اسے استعمال کریں، آپ نے غصے کا ذکر کیا، ہم اس کو پازیٹیولی استعمال کریں تو غصہ نہیں آتا۔ انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، کتنی آزمائشیں آئیں، کتنی تکلیفیں سہیں، کسی نے انتقام لینے کا نہیں سوچا، کسی کو غصہ نہیں آیا، کسی کو ٹینشن نہیں ہوئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، کوئی ٹینشن ہوئی، کوئی ٹینشن لی، کہا کہ میں آئندہ سے نہیں ایسے کہتا، عہد نہیں پکارا، یہ مضبوط تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو حکم ہوا اس پر کوئی ٹینشن لی، کوئی ناراضگی ہوئی، کوئی شکوہ کیا؟ نہیں کیا، یہ مضبوط ہے۔ جب یہ مضبوط ہوتا ہے تو میں اور آپ، ہم اب عام انسانوں کی بات کریں، ہم جب دماغ مضبوط کر لیتے ہیں، یہ کیا بھی جا سکتا ہے، جب ہم دماغ مضبوط کر لیتے ہیں پھر ہم اس سے کام لیتے ہیں، یہ اچھے فیصلے پھر کرتا ہے، مستحکم فیصلے کرتا ہے، آگے بڑھنے کا سوچتا ہے۔ جب یہ کمزور ہے تو قوت فیصلہ ختم ہو جائے گی۔ اگر ہم سوچیں گے تو مضبوط فیصلے نہیں کر سکیں گے، ہم چھوٹے چھوٹے فیصلے کریں گے اور ناقص فیصلے کریں گے، بڑا فیصلہ نہیں کر سکیں گے، کامیاب فیصلہ نہیں کر سکیں گے، مستحکم فیصلہ نہیں کر سکیں گے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دماغ فیلنگز اور ایموشنز کی جگہ ہے، صرف ہے، ان دونوں کی جگہ ہے، لیکن دماغ کا اصل رول یہ ہے کہ یہ ہمارے جسم کو چلاتا ہے۔ ہم یہ انگلی ہلاتے ہیں، انگلی میں صلاحیت نہیں ہے ہلنے کی، اس کے بٹن یہاں ہیں، جب یہ بٹن خراب ہوتے ہیں تو فالج ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو بٹن اس انگلی کو چلا رہے تھے وہ کام نہیں کر رہے، کمزور ہو گئے ہیں، بیمار ہو گئے ہیں، ان میں نقص پیدا ہو گیا۔ اچھا، یہ کمزوری کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ سوچنے کی وجہ سے یا خوراک کی وجہ سے؟ نہ سوچنے کی وجہ سے ہے، یا غلط سوچنے کی وجہ سے؟ غلط تو پھر یہ سوچے گا جب کام نہیں کرے گا، جب یہ کام کر رہا ہے پراپرلی تو اچھا سوچے گا، اچھے فیصلے کرے گا، آگے بڑھنے کا سوچے گا، مثبت فیصلے کرے گا اور مستحکم فیصلے کرے گا۔ اس میں تربیت بھی ہوتی ہے بچپن کی؟ یہ میں پہلے اس پر بات کروں گا، جو آپ کے بچپن کا ذکر کیا آپ نے، اسے پر جائیں گے، باقی ذہنی کیفیات پر بھی جائیں گے۔ جو آپ نے بچپن کا فرمایا، آپ نے ضمیر کا لفظ سنا ہوگا، جی بے ضمیر کا بھی سنا ہوگا، جی، ضمیر سو گیا کا بھی سنا ہوگا، بالکل، ضمیر جاگ گیا کا بھی سنا ہوگا، ضمیر مر گیا کا بھی سنا ہوگا آپ نے۔ جی، یہ ساری اصطلاحیں آپ نے سنی ہوں گی۔ ضمیر بنتا ہے انسانوں کے گھروں کی مثبت اقدار سے، اسے کہتے ہیں ضمیر بن گیا۔ جس گھر میں قرآن پاک پڑھا جائے گا، نمازیں پڑھی جائیں گی، وضو کیا جائے گا، اس گھر کے بچوں کا ضمیر بنے گا۔ ضمیر مقدس چیز ہے، یہ بنے گا، لیکن ڈاکو کے بچوں کا ضمیر نہیں بنے گا۔ بچوں کو پتہ ہے والد سرے شام گھر سے نکلتے ہیں، رازداری کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، ضمیر نہیں بنے گا۔ ضمیر بننا ہے مثبت اقدار سے، منفی اقدار گھر میں موجود ہے تو ضمیر نہیں بنے گا، وہ بچہ بے ضمیر ہے۔ کوئی عورت مردوں کی محفل میں گانے گا رہی ہے، اس کے بچوں کا ضمیر نہیں بنے گا۔ تو یعنی پازیٹیو سوچ کے لیے تربیت بھی ایک اہم چیز ہے، تربیت کہ انسان بچپن سے دیکھیں، تربیت یہ ہم اپنے بچوں کی کرتے ہیں، لیکن اصل تربیت ہے کہ وہ گھر میں کیا دیکھتے ہیں۔ والدہ والد دین کے پکے ہیں، بغیر کہے بچے
ان کا ضمیر بنتا جائے گا. تو آج کل جو اکثریت ہے ہماری پاکستان میں، ہم دیکھتے ہیں جھوٹ، خود غرضی، احساس ذمہ داری نہ ہونا، صرف اپنی فکر کرنا، دھوکہ دینا لوگوں کو، ملاوٹ کرنا، ناجائز جی قبضے کرنا، جی ہر ایک سے صرف ہر ایک یہ چاہ رہے بس مجھے سب کچھ مل جائے. تو اس کی وجہ جی وہی گھریلو ماحول. نہیں، ضمیر بننا یا نہ بننا، گھر میں پازیٹیوز ہوں گے تو بچے کو کہے بغیر اس کی تربیت ہوتی جائے گی. جیسے میں نے عرض کی، 2 مثالیں دیں. ڈاکو کے بچوں کا ضمیر نہیں بنے گا، کیونکہ ڈاکو آ کے قرآن بھی تو نہیں پڑھتا، ڈاکو آ کر فجر کی نماز تو نہیں پڑھتا. اور بچوں کو پتہ ہے ہمارے والد سر شام جاتے ہیں، رازداری کرتے ہیں، راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں ویرانے میں، یا لوگوں کے گھروں میں ڈکیتیاں کرتے ہیں. یہ تو خیر ہم نے بھی دیکھا جب بچوں کی تربیت کے حوالے سے کہ جن گھروں میں مائیں بہت سافٹ اسپوکن ہیں، آہستہ سے بات کرتی ہیں، تو ان کے بچے بھی اسی طرح سے بات کرتے ہیں. میں نے یہی عرض کیا کہ اقدار جو ہیں وہ بچوں کا ضمیر بناتی ہیں. اچھا، غصے کو پھر کنٹرول کیسے کریں؟ میں ضمیر کی 5 اقسام عرض کر دوں، اس میں کچھ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، کچھ ہم بعد میں کر لیں گے. غصے پر ہم ابھی آئیں گے. جی اس کا تعلق بنتا ہے غصے سے. صحیح. ضمیر نہیں بنا تو انسان برائیاں کرے گا، کیونکہ اس کا ضمیر بنا ہی نہیں، بے ضمیر ہے. وہ برائیاں کرے گا، اس نے برائیاں ہی سیکھی ہیں، اس کے یہاں پر اچھائیاں جمع ہی نہیں ہو سکیں. آگے ہے کہ ضمیر یہ ہے کہ ضمیر بنا ہے، ضمیر نہیں بنا. آگے ہے کہ ضمیر سو جاتا ہے. گھر سے اچھی تربیت ہوئی، اچھے اقدار جمع ہوئی، ضمیر بنا، لیکن پھر وہ بری سوسائٹی میں چلا گیا. پھر وہ ڈاکوؤں کے گروہ کا حصہ اگر بن گیا، اس کا ضمیر مر جائے گا. صحیح. کیونکہ ان کا بھی مرا ہوا ہے. جس کمپنی میں، جس صحبت میں جا کے بیٹھے، اور صحبت کا اثر ہوتا ہے. جی جی انسان اپنی کمپنی سے پہچانا جاتا ہے بالکل. کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے. یہ تو حدیث بھی ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. جی جی حدیث کا مفہوم ٹھیک ہے. اچھا، اب چونکہ اس کا ضمیر بنا ہوا تھا پازیٹیو، اس کے ذہن میں جاگزیں تھیں اچھی باتیں، نیک باتیں. اب وہ کسی وقت اس گروہ کو چھوڑ دیتا ہے. وہ اس گروہ کو چھوڑتا ہے، اس کا ضمیر جو بنا ہوا تھا وہ ملامت کرتا، تو کس سائڈ پہ چلا گیا. اس کا ضمیر جاگ گیا، اس نے گروہ چھوڑ دیا، واپس اپنے اصل کی طرف لوٹ آیا. اور ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. یہ 4 چیزیں ہوں گی: ضمیر بنا ہے، نہیں بنا، ضمیر سو گیا ہے، ضمیر جاگ گیا ہے. گیا. اب ضمیر مر گیا کا ہے کہ وہ نہیں چھوڑتا اس گروہ کو، فردر برائیوں میں چلا جاتا ہے. اب ضمیر مر گیا ہے. آپ نے سیاست میں بھی سنا ہوگا، ہمارا ضمیر جاگ گیا. کہتے ہیں نا، پارٹی بدلتے وقت بھی لوگ کہتے ہیں. اصل میں ضمیر بنتا ہے اچھی اقدار سے، گھر کے اچھے ماحول سے. جہاں گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے، لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، وہ بچے بھی دیں گے. بالکل. ماں باپ آئے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، بچہ باہر لڑے گا. ماں باپ ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے، وہ بچہ اپنے ہم جماعت لوگ بچوں کی عزت نہیں کرے گا. اس کے ساتھ کوئی لڑنا چاہے گا تو وہ دگنا لڑے گا اس سے. یہ گھر کے ماحول سے ضمیر بنتا ہے. نہیں بھی بنتا، سو بھی جاتا ہے، جاگ بھی جاتا ہے، مر بھی جاتا ہے. یہ ہے کہ برین آپ کا کیسا بنا ہے. ضمیر کا مطلب ہے برین، وہاں اکٹھے ہونے والی اقدار یا ماحول کے اثرات. اب دماغ اگر کمزور ہو گیا ہے، اس کا تعلق ضمیر سے ہے. جن لوگوں کی اچھی اقدار سے ضمیر بنا تھا، ان کا دماغ پازیٹیو سوچتا ہے، وہ غصے کی طرف نہیں جائیں گے، انتقام کی طرف نہیں جائیں گے. دماغ کمزور ہے تو تمام منفی کیفیات آئیں گی. غصہ جن میں ایک ہے، تمام منفی کیفیات آئیں گی. اور اگر یہ مضبوط ہے
تو غصہ نہیں آتا. صبر کی توفیق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. صحیح. صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. میں نے ذکر کیا انبیاء کرام کا، صحابہ کرام کا، اولیاء کرام کا. جو بزرگ اللہ والے جو لوگ ہیں وہ نہیں غصے میں آتے، وہ نہیں انتقام کا سوچتے، لیکن جو صبر کرے گا اس کے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں. صبر کا پھل میٹھا، غصے کا پھل کڑوا. ناکامیاں، غصہ ناکامیوں کو جنم دیتا ہے. اکثر لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ان کی مرضی کی چیز نہیں مل رہی ان کو اس دنیا کے جی. اس میں ان کو سم ٹائم جابس میں اپنی مرضی کی نہیں ہو رہی، پڑھائی اپنی مرضی کی نہیں ہو رہی، کوئی بریک اپ ہو گیا، کہیں شادی اپنی مرضی کی نہیں ہو رہی. خواتین کو شوہروں کی وجہ سے، شوہروں کو بیویوں کی وجہ سے ڈپریشن میں گئے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ سم ٹائم اداس بہت رہتے ہیں، بور ہو رہے ہیں، کوئی کام دنیا سے بیزار ہیں، کوئی کام کرنے کو دل نہیں کر رہا. تو اس طرح کے اکثریت رویے ہمارے گھروں میں ہیں، اور لوگ اس کی جو ہے وہ کمپلینس کر رہے ہوتے ہیں. سائنس ان سب کو ڈپریشن اور انگزائٹی میں لیتی ہے. یہ اس کے دائرۂ کار میں آتے ہیں، لیکن یہ کمزور دماغ کی وجہ سے ہے. اور اسلامی طور پہ یہ کیا ہے؟ اسلام نے تو وہ صبر کی تلقین فرمائی ہے، ان اللہ مع الصابرین. اور جو جتنے نیگیٹو تھاٹس ہیں یا وہ جتنے دماغ کی کمزوری کا حصہ ہے. صحیح. جن کا دماغ مضبوط ہے، میں وہ بات مکمل کر لوں. صبر کی تلقین ہے ہمیں. صبر کامیابی ہے، تحمل کامیابی ہے، نرمی کامیابی ہے. اگر دماغ کمزور ہے تو صبر کیسے کریں گے؟ مطلب اب لوگ غصہ جب غصہ کر رہے ہوتے ہیں، دماغ مضبوط کرنا پڑے گا. میں صبر کا عرض کر دوں، چڑچڑا پن ہو رہا ہے لوگوں میں، دماغ کی کمزوری سے ہے. صحیح. جی. جتنے دماغ کے افعال ہیں جن میں نیند بھی شامل ہے، نیند نہیں آ رہی، جس میں نیند بھی شامل ہے، یہ دماغ کی کمزوری کی علامات ہیں. نیند نہیں آ رہی یا نیند زیادہ آ رہی ہے؟ زیادہ تو نیند کی میڈیکل ریزنز ہیں، صحیح. اس پر بھی ہم بات کر سکتے ہیں کہ زیادہ نیند کیوں آتی ہے. صبر جس نے اختیار کر لیا وہ کامیاب ہے. بالکل. ٹھیک ہے. کامیابی کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان اللہ مع الصابرین. جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو گئے ہیں اس کو ناکامی کیسے ہو سکتی ہے؟ بالکل. ٹھیک ہے. فبشر الصابرین ہے کہ نہیں ہے؟ صبر کرنے والوں کے لیے بشارتیں ہیں. اور استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کریں صبر سے اور نماز سے. ٹھیک ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ہے یا نہیں ہے؟ کتنی تلقین ہے. مجھے تو چند حوالے یاد اس وقت ہے نا. آپ قرآن پاک کی طالب علم کے، آپ تو استاد ہیں. میں نے جب بھی آپ سے بات کی آپ نے طب نبوی کی میں میری رہنمائی کی. آپ نے جب بھی آپ سے میری بات ہوئی آپ نے علاج بالغذا پر خود باتیں کی، کہا کہ میں استعمال کرتی ہوں، مجھے بھی رہنمائی ملی. بس ہم سارے طالب علم ہیں نا، ایک دوسرے سے ہر وقت کچھ نہ کچھ طالب علم سیکھ ہیں. رہے ہیں. ہم سارے طالب علم ہیں، لیکن جو اس راستے پر چلے گا اسے ہی منزل ملے گی نا. جب ہم کسی منزل کا تعین نہیں کرتے تو ہم کہیں نہیں پہنچتے. دماغ مضبوط ہے تو اچھا سوچے گا. مطلب شر میں سے بھی خیر نکال لے گا. یہ شر کی طرف جائے گا ہی نہیں، متاثر ہی نہیں ہوگا شر سے. یہ مضبوط ہے. صحیح. یہ کلا ہے ایک اچھائی کا، نیکی کا، اسبات کا. جب یہ مضبوط ہے تو یہ فتوحات کرے گا. یہ کہے گا کشتیاں جلا دیں. یہ اگر یہ مضبوط ہے تو ہم بہت اچھے فیصلے کریں گے. اگر یہ کمزور ہے
پھر غصہ، پھر ٹینشن، پھر ڈپریشن، پھر انگزائٹی، پھر لڑائیاں، پھر الزامات دوسروں پر، پھر دوسروں کی برائیاں ڈھونڈنا. اچھا، اس کا ریزن ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم سب چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے کنٹرول میں ہیں جی اور پھر وہ نہیں ہوتی، پھر ہم اس طرح کے سوچ منفی آتی ہے. اور اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ پہ توکل کریں، جی پھر منفی سوچ نہیں آتی اس نہیں طرح. آتی، منفی سوچ پھر نہیں آتی. منفی سوچ کو روکنا ہوتا ہے ہمیں دماغ کی طاقت سے. صحیح. برائیوں کے مواقع لوگوں کو میسر ہیں نا، نیکی کے مواقع بھی میسر ہیں. ہمیں یہ مضبوط ہے تو یہ اچھا راستہ اختیار کرے گا، یہ کمزور ہے تو یہ برائی کی طرف جائے گا، غصے کی طرف جائے گا، ناراضگیوں کی طرف جائے گا، خام خواہ رشتہ داروں سے ہر وقت گلے، ہر وقت. اور الزامات، جی، اور دوسروں الزامات. کی ٹو رکھنا. ہوں. ٹھیک ہے، دوسروں کے معاملات میں دخل دینا، دوسروں کے بچوں کے بارے میں منفی کومنٹس دینا. اچھا، تھوڑا سا اور آگے جاتے ہیں کہ جیسے بہت ساری اب او سی ڈی ہو گیا کسی کو، اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، شیزوفرینیا ہو گیا، مرگی کے دورے پڑ رہے ہیں، جی پھر بائی پولر ڈس آرڈر ہو گیا. جی تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ شروع ہوتا ہے، دماغ کی کمزوری شروع ہوتی ہے جب اس کو ٹھیس پہنچتی ہے. کوئی ماں باپ کی ڈانٹ ڈپٹ سے بچوں پر منفی اثرات ہوتے ہیں. میں آپ ہم میچور عمر میں ہیں، ہمیں کوئی ہماری توہین کرے، مضبوط دماغ کے باوجود ہم کوفت میں جاتے ہیں، اور اگر ہم 10 سال کے بچے کو ڈانٹیں گے وہ کوفت میں جائے گا. صحیح. ایک بچہ سیکنڈ ڈویژن لے کر آیا، والد نے کہا کوئی بات نہیں، میں آپ کی مدد کروں گا، اگلی دفعہ فرسٹ آئیں گے، وہ آئے گا. اگر والدین نے کہا اس کی توہین کی، فرسٹ کیوں نہیں آئی، اب اس کے برین کو جو کوفت پہنچی ہے اس سے وہ کمزور ہوا ہے، اگلی دفعہ 5ویں پوزیشن لائے گا، کیونکہ آپ نے اس کو زخمی کر دیا، اس کے دماغ کو جہاں سے اس نے پڑھنا تھا. اگر آپ صحیح. اس کو مدد کرتے، کہتے کہ دوسری پوزیشن اچھی ہوتی ہے لیکن ہمیں پہلی پوزیشن پر آنا ہے، میں ڈیوٹی سے جلدی آ جایا کروں گا، میں آپ کو ٹائم دیا کروں گا، میں آپ کو پڑھائی میں مدد دوں گا، یا جو سبجیکٹ آپ کا کمزور ہے اس کے لیے ہم ٹیوٹر رکھتے ہیں، ٹیوشن دلاتے ہیں آپ سے. اب وہ بچہ فرسٹ آئے گا. صحیح. کیونکہ آپ نے اس کو مضبوط کیا ہے. جب ہم کسی بھی انسان کو کوفت پہنچاتے ہیں تو اس کا دماغ کمزور ہوتا ہے. جو آپ نے پوچھا کہ دماغ کمزور کیوں ہوتا ہے، ہم ٹینشن میں جب ہمیں کوئی کوفت پہنچتی ہے. آپ کا ایک پوائنٹ بہت اچھا ہے کہ ہم منفی کیوں جاتے ہیں، یا ہم بائی پولر یا ملٹی پولر ڈس آرڈرز کی طرف کیوں جاتے ہیں، شیزوفرینیا کیوں ہوتا ہے، باقی بیماریاں، ذہنی بیماریاں کیوں ہوتی ہیں. وہ یہ ہوتی ہیں کہ یہ آپ کے ماحول سے آپ کو ہر وقت آپ کو منفی فیڈنگ جائے گی تو آپ کا ذہن کمزور ہوگا. صحیح. بچوں کی تربیت 3 سال سے 8 سال تک، 5 سال، بچے کو جو بننا ہوتا ہے وہ ان 8 سالوں میں بنتا ہے، ضمیر بھی ان 8 سالوں میں بنتا ہے، صحیح. دماغ کی مضبوطی بھی ان 8 سالوں میں بنتی ہے. بچے کو لائق بننا ہے تو ان 8 سالوں میں بننا ہے، بچے نے نالائق بننا ہے تو ان 8 سالوں کی ذہنی تربیت سے بننا ہے. اور محبت فاتح عالم ہے. عزت کریں لوگوں کی تو لوگ مضبوط ہوتے ہیں. عزت کسے نہیں اچھی لگتی، سب کو اچھی لگتی ہے عزت. آپ عزت کریں تو اگلا مضبوط ہوتا ہے. بالکل. بچے کو آپ جناب کہہ کے بلایا کریں، بچے کی عزت کیا کریں. تم تو چھوڑیں، وہ بھی آگے پھر سے تم تو سیکھتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے.
وہ احترام دیں بچوں کو. اچھا، اب جن لوگوں کو یہ مسائل ہو گئے ہیں جی. ان کا کیا علاج ہوگا؟ ہر بیماری کا الگ علاج ہے. او سی ڈی کا؟ پہلے میں عرض کرتا ہوں کہ ڈپریشن اور انگزائٹی سب سے پہلے لوگوں کو ہوتا ہے. جی، اسٹارٹ ہی ہوتا ہے یہاں سے. ہوتا ہے. اس کے لیے وہ کیا میں کریں؟ عرض کرتا ہوں انگزائٹی کا مطلب بے چینی ہونا. سم ٹائم بہت زیادہ ہائپر بھی ہو جاتے ہیں، ہائپر ایکٹیو، آرام سے بیٹھ نہیں سکتے. میں عرض کروں گا، علاج بھی بتاؤں گا. انگزائٹی جو ہے وہ وقتی معاملہ ہے، ٹھیک، تھوڑی دیر کے لیے. تھوڑی دیر کے لیے. اس کے لیے میں انگزائٹی اور ڈپریشن کو ذہنی امراض نہیں سمجھتا، میں یہ ذہنی کیفیات سمجھتا ہوں. ٹھیک. مثلاً ہمارا کوئی مہمان آ رہا ہو تو ہمیں انہوں نے کہا کہ میں 11 بجے آؤں گا، صحیح 2 بجے تک نہیں آئے، کیا ہوگا؟ ہمیں بے چینی ٹینشن ہو جائے گی، ٹینشن ہوگی، بے چینی ہوگی، انگزائٹی ہوگی. لیکن وہ انگزائٹی ہاتھ کو تو نہیں ہوئی، گھٹنوں کو تو نہیں ہوئی، آنکھوں کو تو نہیں ہوئی، وہ صرف برین کو ہوئی ہے. صحیح. وہ بندہ آ جاتا ہے ہمارا مہمان جسے 11 بجے آنا، وہ کہنے لگے جی مجھے 3-4 ٹریفک جیمز ملے، صحیح. ہماری انگزائٹی ختم ہو گئی. بالکل. کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کو 20 سال انگزائٹی کی دوائی دی جاتی ہے اور انگزائٹی ختم نہیں ہوتی ان کی. کیونکہ جب ہم دماغ کی دوائی کھاتے ہیں، کیمیکل بیسڈ دوائی کھاتے ہیں، تو ہمارا دماغ کام چھوڑ دیتا ہے، وہ گولی کام کرتی ہے. صحیح. وہ گولی کام کرتی ہے. جس دن وہ گولی چھوڑیں گے دماغ اپنی ذمہ داریاں خود لینی شروع کرے گا، ابھی گولی اسے چلا رہی ہے. یہ انگزائٹی کا ہے. انگزائٹی بیماری نہیں ہے، یہ ایک کیفیت ہے ذہن کی. اب آ گیا ڈپریشن. ڈپریشن کو اردو میں ہم مایوسی کہہ سکتے ہیں. مایوسی ویسے ہی کفر ہے. مایوسی تو ویسے ہی کفر ہے. اگر مایوسی آئی کسی انسان کو حالات اچھے نہ ہونے کی وجہ سے، جاب چھوٹ جانے کی وجہ سے، جب اسے 2 ہفتے بعد نئی جاب مل گئی اور پہلے سے بہتر ملی، گھر بیٹھے ہوئے آفر سے ملی، آفر آئی، وہ اچھا ورکر تھے، وہ سب اچھے ورکر تھے، تو وہاں ڈپریشن ختم ہو گیا. لہٰذا ڈپریشن اور انگزائٹی ذہنی کیفیات ہیں، ذہنی امراض نہیں ہیں. ان کے لیے کوئی دوائی نہیں لینی چاہیے، نہ انگریزی، نہ دیسی، نہ کوئی ٹوٹکا. اچھا، میں اس میں ذرا سا یہ دیکھ رہی تھی کہ اگر ہم اس ٹائم ہمیں تھوڑا سا ہو تو ہم کوئی آرگینک چیز کھا لیں، جیسے شہد کے بارے میں پڑھ رہی تھی. دیکھیں نہیں کھانا، کیونکہ یہ بیماری نہیں. شہد کا آپ نے ذکر فرمایا، مطلب موڈ اچھا ہو جاتا ہے میں تھوڑا. عرض کروں، شہد کا آپ نے ذکر فرمایا، یہ بیماری سے شفا ہوتی ہے. قرآن پاک میں ہے نا کہ شہد میں شفا ہے. تندرست بندے نے نہیں لینا، شفا کے لیے ہے اس کا ذکر. صحیح. اس کو طاقت کے لیے نہیں لینا، بیماری کے لیے لینا ہے. تو میں تو عرض کر رہا ہوں ڈپریشن اور انگزائٹی بیماری ہی نہیں ہے، نہیں شہد لینا. اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث شریف کے مطابق جس کے ہم پابند ہیں، 3 انگلیاں 3 دفعہ انگلی سے چاٹنا 3 دن، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں. صحیح. اور فرمایا گیا ہے کہ پورے مہینے میں ڈرانے والی بیماری کوئی نہیں آئے گی انشاءاللہ. اس کا مطلب یہ ڈوز طے کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ڈوز طے کی ہے. شہد چمچوں کے حساب سے نہیں لینا، چمچ بھر کے نہیں کھانا. پورے مہینے کے لیے تو 3 دن کی انگلی چاٹنا کافی قرار دیا گیا ہے. صحیح. البتہ معالج بتا سکتا ہے بیماری کی نوعیت کے حساب سے کہ آپ دودھ میں 1 ٹی اسپون شہد ملا کر پئیں. یہ علاج ہے. علاج کے لیے کسی بیماری میں، ہیپاٹائٹس میں، کینسر میں، شوگر میں
شوگر پر ہم پھر کسی وقت بات کریں گے. ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں. شوگر کی بیماری میں ایک تو لبلبے کا کوئی کردار نہیں. کبھی کسی انسان کو لبلبے سے شوگر نہیں ہوتی. نمبر 2، میٹھے سے شوگر نہیں ہوتی. صحیح. بیشتر قدرتی میٹھوں کی بات کرتا ہوں. ٹھیک. مصنوعی میٹھا لیں گے تو آپ کو شوگر ہوگی. جی وہ تو ویسے ہی زہر ہے. ٹھیک ہے، چینی تو ویسے ہی زہر ہے. جی. تو میٹھا لیں گے. شہد شوگر کا علاج ہے، کھجور شوگر کا علاج ہے، آم بھی شوگر کا علاج ہے. جی اس پر بالکل پھر ہم بات کریں گے. ابھی ہم برین پر رہتے ہیں. صحیح. برین کمزور ہوتا ہے کہ اس پر کیا بیتی ہے، اس پر کیا بیتی ہے. لیکن ہماری ذمہ داری ہے ہم اسے مضبوط رکھیں، ہم اسے اپنے کنٹرول میں رکھیں. جیسے میرا ہاتھ میرے کنٹرول میں ہے. لوگوں کی باتوں کا اثر نہ لیں. اثر لیں گے تو بیمار ہوتے ہیں لوگ، اور ساری عمر بھی رہتے ہیں. او سی ڈی ہے، اوبسیسو کمپلسر ڈس آرڈر. جی. آپ ایک چیز کے ایسے بری طرح عادی ہوتے ہیں. او سی ڈی میں لوگوں کو سانس گھٹ جاتا ہے. لوگ دن میں 1000 دفعہ ہاتھ ہاتھ ہی دھوتے ہیں دھوتے صابن رہتے سے. ہیں. بالکل. یہ ٹیبل صاف کر لی ہے. جو او سی ڈی کا پیشنٹ ہوگا کر لی ہے ٹیبل اس نے صاف، 1 منٹ بعد پھر آ جائے گا صاف کر. اطمینان نہیں. 2 منٹ میں وہ 10 دفعہ اس کو صاف کرنے کی کوشش کرے گا. یہ ہر چیز زیادہ کرے گا. صحیح. کھانا بے تحاشا کھا جائے گا. بسکٹ کے 10 پیکٹ کھا جائے گا. اس کو اپنے معاملات پر یہ کنٹرول نہیں کہ مجھے بس ایک دفعہ صاف کر لیا تو کر لیا نا. مضبوط دماغ کہے گا کہ ہر منٹ بعد اس کو صاف نہیں کرنا. ہم جتنی دیر بیٹھے ہیں تو یہ صاف ہی ہے، کتنی محفوظ جگہ پر ہے، یہاں گند آتا ہی نہیں ہے. تو اپنے خواہشات کو کنٹرول نہ کرنا یہ او سی ڈی میں آتا ہے. جو شیزوفرینیا ہے یہ دماغ، سوچ اور عمل کے تضاد کی بیماری ہے. صحیح. انسان جو سوچ رہا ہوتا ہے وہ کر نہیں رہا ہوتا، جو کر رہا ہوتا ہے وہ سوچ نہیں رہا ہوتا. تو زندگی کیسے چلے گی؟ اور یہ شیزوفرینیا کے لوگ یہ آٹومیٹک ہے نا، جو کر رہے ہیں وہ کہیں سے کنٹرول ہی نہیں ہو رہا، وہ سوچ میں نہیں ہے. ایسے لوگ جو ہیں وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، کیونکہ جو سوچ رہے ہیں وہ غیر حقیقی ہے سارا. میرے پاس ایک پیشنٹس تھیں، ٹھیک ہو گئی ہیں، اللہ پاک کا کرم ہے. اچھا. وہ اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھتی تھی. گھر والوں سے کہتی تھی پروٹوکول والے کیوں نہیں آئے. اور وہ غالباً قاریہ تھی. اچھا. غالباً قاریہ تھی. تو وہ ٹھیک ہو گئی ہیں. اچھا ماشاء اللہ. یعنی شیزوفرینیا قابل علاج ہے، صحیح. او سی ڈی قابل علاج ہے، مرگی قابل علاج ہے. مرگی میں ایسا ہوتا ہے، ایپیلیپسی کہتے ہیں، کہ دماغ اور جسم کا رابطہ ایک لمحے کے لیے ٹوٹ جاتا ہے، آدمی کھڑا کھڑا گر جاتا ہے. یہ ہے مرگی. اور دماغ کو مضبوط کرنا اس کے علاج ہیں. یہ مرغی کی تو ایک پیشنٹ ابھی میں نے بھی اس کو تجویز کیا خشخاش جی 5 ہفتے کے لیے. ہاں جی. تو کافی ماشاء اللہ اس کی والدہ نے بتایا، وہ بھی بچی ہے، کہ اس کو بڑا فرق پڑا ہے نا. اس کے لیے دماغ کو مضبوط کرنا انسانوں کی اپنے اختیار میں ہے. اگر ایسی مرگی ہے 100% قابل علاج ہے، اور اس کے لیے دماغ کو مضبوط کرنے کی دوائیاں دینی ہیں جو بھی نباتات میں سے ہو. تو او سی ڈی میں آپ کیا دیتے ہیں؟ بڑے آسان طریقے ہیں. جی جی. میں تو کہتا ہوں او سی ڈی والا، میں نے پہلے بھی ایک پوڈ کاسٹ میں کہا تھا، برفی دوائی ہے.
OCD کی. OCD کی. اور اسے شوگر تو نہیں ہوگا؟ جی شوگر تو نہیں ہوگی؟ میٹھے سے کبھی شوگر نہیں ہوتی. ٹھیک. ذہن میں رکھیں بہت ساری پھیکی چیزوں میں چینی سے زیادہ مٹھاس ہے. صحیح. شوگر ہے، نشاستہ بنتا ہے زیادہ. کاربوہائیڈریٹس زیادہ. کاربوہائیڈریٹس یعنی میں ایک مثال صرف فرض کر دیتا ہوں. چینی کی شوگر پیدا کرنے اور بڑھانے کی صلاحیت ہے جسے میڈیکل میں گلائسیمک انڈیکس کہتے ہیں. وہ ہے 60. گندم کا گلائسیمک انڈیکس یعنی شوگر بنانے اور بڑھانے کی صلاحیت ہے 72. شوگر تو چینی تو سارے لوگ مطلب برفی کھا لیں بے شک روٹی نہ کھائیں اگر کسی کو شوگر ہے. شوگر ہے تو روٹی سب سے پہلے چھوڑنی ہے. بالکل. کیونکہ گندم میں 72 ہے. 72 ہے شوگر پیدا کرنے اور بڑھانے کی صلاحیت. اور چینی 3 ٹائم نہیں لوگ کھاتے، گندم سب نے 3 ٹائم کھانی ہے. بالکل. ناشتہ بھی ہمارا گندم ہی کسی بھی شکل میں، دوپہر کا کھانا بھی رات کا کھانا بھی. ہم 72 216 شوگر روز لے رہے ہیں. اور شوگر کے مریض کی 60 والی چینی چھڑوائی ہوئی ہے، 216 والی گندم نہیں چھڑوائی ہوئی. صحیح. اچھا تو یہ OCD والے جو ہیں یہ برفی کھائیں گے؟ برفی کھائیں، ہاتھ سے بنی ہوئی آئس کریم کھائیں. صحیح. السی اس کا علاج ہے، خشخاش اس کا علاج ہے، سونف اس کا علاج ہے، کالی مرچیں اس کا علاج ہے اس کی OCD. اور یہ کتنا ان کی کوانٹٹی کتنی ہو؟ کوانٹیٹی یعنی اگر ہم ان چیزوں کو پیس لیں جی پاؤڈر بنا کے صبح 10 بجے اور رات سوتے وقت یہ اس کو ہم نے لینا ہے 1 ٹی اسپون. ٹھیک. اور اوپر سے دودھ پی لینا ہے. صحیح. اس دودھ میں 1 ٹی اسپون شہد ملانا ہے. اچھا. کیونکہ آپ پاگل پن کیا علاج کر رہے ہیں. جی. انسانوں کے اپنے افعال پر کنٹرول ہی نہیں ہے. وہ اپنی والدہ سے بھی جھگڑ رہا ہے. لوگوں کی OCD اور شیزوفرینیا والے لوگوں کی ملازمتیں چھوٹ جاتی ہیں کیونکہ وہ وہاں اس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کولیگز کے ساتھ، مالکوں کے ساتھ. میرے ایک پیشنٹ تھے، وہ اپنے مالک کے خلاف کے ساتھ لڑ پڑے، گریبان پکڑ لیا. اسے پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں. یہ سوچ اور عمل کے تضاد کی بیماری. شیزوفرینیا، اس میں کیا کھائیں؟ اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے کیا یہ کھائیں؟ دماغ کو مضبوط کرنے والی تمام چیزیں. اچھا. ان ساری بیماریوں کا علاج ہے. ٹھیک ہے. جتنی ابھی آپ نے چیزیں بتائی ہیں یہ ساری یہ مرگی میں بھی کھا سکتے ہیں، مرگی میں، بائی پولر میں بھی، جی، شیزوفرینیا میں بھی، OCD میں بھی. ایک وہ بھی ہے نا لیونڈر بھی ہے جسے ہم مستو خدوس کہتے ہیں. جی جی. وہ بہت بڑی دوائی ہے. اس کو طب میں کہا جاتا ہے کہ یہ جاروب دماغ ہے. دماغ میں جو ہے نا وہ اس کو صفائی کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، ایسے ٹرانسپیرنٹ. اور یہ صفائی کا دماغ کو سکون بھی دیتا ہے. سکون تو ظاہر دے دیتا ہے جب گند بند نکل جائے گا. اشوا گندا کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اشوا گندا بھی دماغ کی دوائی ہے لیکن وہ ایکچولی وہ ہڈیوں کی دوائی ہے. اچھا. پین وغیرہ کے لیے وہ رسولیاں نکالتی ہے. ہم اسے اسگندھ کہتے ہیں. اسگندھ ناگوری سب سے اچھی اسگندھ سمجھی جاتی ہے. اس کے ریٹس ایک دوسرے سے ڈبل بھی ہیں کوالٹی وائز. جی. تو جسے استعمال کرنی ہے وہ اسگندھ ناگوری لے. جسے درد ہے، جسم میں درد ہے، پٹھوں میں درد ہے، ہڈیوں میں درد ہے، وہ اسگندھ لے سکتا ہے. اور اچھا، اعلیٰ کوالٹی کی لینی ہوتی ہے. ٹھیک. اور نشے میں بھی بے شمار ہماری یوتھ جو ہے نا وہ نشے میں چلی گئی ہے.
ٹھیک ہے. اس سے کس طرح جان چھڑائی جائے؟ میں نے نشے کی پاکستان کی سب سے پرائیویٹ علاج گاہ میں یہ چیزیں سیکھی. اس کے مالک ڈاکٹر صداقت علی صاحب میرے دوست، وہ بہت کام کر رہے ہیں، نشے کے علاج کے بہت بڑے ماہر ہیں. میں نے انہی سے چیزیں سیکھی ہیں. صحیح. اور نشے کا علاج بہت ہی آسان ہے. اچھا. جی. میں چونکہ نشے کے مریض نہیں لیتا، اگر کوئی آ جاتا ہے تو میں اسے ایک ہی علاج بتاتا ہوں. پانی کی بوتل پاس رکھیں. اچھا. ہر 10 منٹ کے بعد 2 گھونٹ پی لیں. صحیح. اگر آپ ایک ہفتہ بھی یہ کر جاتے ہیں تو نشہ آور چیز کی ضرورت نہیں رہے گی. جی. آپ کا دل نہیں چاہے کریونگ گا، ختم ہو گئی. دل نہیں چاہے گا، کریونگ ختم ہو گئی. یہ طلب جو نہیں ہوگی. یہ ٹریٹمنٹ ہے یہ اسموکنگ کے لیے بھی ہے؟ ہر چیز کے لیے، ہر نشے کے لیے. صحیح. جب بعض لوگوں کو تو چائے کا بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے، بار بار چائے پی رہے ہوتے ہیں. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں ایک بڑا اہم ایلیمنٹ ہے کیفین. جی. کیفین جو ہے وہ نشہ آور چیز ہے. جو ہم چائے کے عادی ہو جاتے ہیں وہ کیفین کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور وہ کیفین جو ہے وہ مستقل لیتے رہیں تو چائے پر انحصار کرنا پڑتا ہے. ہم عادی ہو جاتے ہیں، ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، ڈیپینڈ کرنے لگ جاتا ہے ہمارا برین اور ہمارا جسم. اور اچھا، اسی طریقے سے ہم سم ٹائم بعض دوائیوں کی بھی ایڈکشن ہمیں ہو جاتی ہے. دوائیوں کی ہمیں بالکل ضرورت ہوتی ہے. نہ ہو، ہمیں اس ٹائم بس برین کی دوائیوں کی، خاص طور پر جسم کی برائیوں کی. پیناڈول کتنی زیادہ لوگ لیتے ہیں؟ پیناڈول تباہی ہے. پیناڈول کی جگہ ہمارے سسٹم میں ایک چیز ہے گاؤدنتی. اچھا. گاؤدنتی تمام بخاروں کا، تمام تھکاوٹوں کا علاج ہے. اور گاؤدنتی جو میں نے استعمال کی ہے یہ ڈینگی کا بہت بڑا علاج ہے. صحیح. میں نے ڈینگی جتنی دفعہ بھی لاہور میں آیا، میں نے جتنے پیشنٹ آئے وہ سارے کے سارے ٹھیک ہوئے. اچھا، ماشاء اللہ. وہ سارے کے سارے ٹھیک ہوئے. اور میں نے کسی سے پیسہ نہیں لیا کیونکہ لوگ مر رہے تھے، مر گئے تھے ہسپتالوں میں. تو میں نے اس کو فری کیمپ کے طور پر کر دیا. اچھا، یہ جو آرگینکس ہیں ان کے تو امیزنگ ریزلٹس ہوتے ہیں. جی. کیونکہ ایک آرگینک بھی ہم لیتے ہیں وہ ہماری صرف ایک چیز کو نہیں کور کر رہا ہوتا، وہ پوری باڈی کو صحیح کر رہی ہوتی ہے. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. زیتون کا تیل 76 بیماریوں کا علاج ہے. ہم 1-2 کے لیے دیتے ہیں، 3, 4, 5 اور موجود ہوتی ہیں، وہ انہیں بھی ٹھیک وہ بھی کرتے ہیں. ٹھیک. اور اچھا، اسلامی طور پہ یہ میں نے حدیث سنی کہ اگر ہم زیتون کے تیل کو اپنی باڈی پہ لگاتے ہیں نا، جس دن تو شیطان دور ہو جاتا ہے. شیطان دور ہوتا ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے. بیماریاں دور ہوتی ہیں، شیطان دور ہوتا ہے، جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے. بالکل. تو زیتون کی قسم کھائی اللہ پاک نے کھائی ہے نا. ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے ہمیں بہت ہی اہم معلومات ہمارے ویورز کو دیں، اور انشاءاللہ وہ اس پہ عمل کریں گے اور اپنی تمام نگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں بدلیں گے، اور اپنے آپ کو ایک کارآمد مسلمان بنائیں گے. اپنا پرپز آف لائف یاد رکھیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، اللہ کے دین کا کام کرنے کے لیے. میں ایک جملہ عرض کروں. جی. اپنے کچن کو میرے سسٹم کا میڈیکل سٹور سمجھیں. وہاں موجود نمک ہر مسالہ دوائی ہے، صحیح، زیرہ دوائی ہے، ادرک دوائی ہے، لیمون دوائی ہے، سرخ مرچ دوائی ہے، ہلدی سب سے پیاز بڑی دوائی ہے، ہلدی دوائی ہے، لہسن دوائی ہے. بالکل. کچن میں موجود یا کچن سے متعلقہ چیزیں جو فریج میں رکھی ہیں سب دوائیاں ہیں، سب میڈیسن ہے. اگر کوئی انہیں استعمال کرنا چاہے تو آپ سے رابطہ کر سکتا ہے، مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے. ہم اسے مقدار اور کس وقت کھانی ہے، کتنی کھانی ہے اور کتنا عرصہ کھانی ہے، یہ ہم انہیں بتائیں. لوگوں کو کچن کی طرف، علاج بالغذا کی طرف آنا چاہیے.
بالکل، یہ کیونکہ بازاروں وہ سے علم ہے. کیمیکل بیسڈ چیزیں آپ کو عادی بناتی ہیں. بالکل ادرک کا قہوہ جب پی لیں جب چھوڑ دیں، آپ کا جسم اس پر انحصار نہیں نہیں کرے کرے گا. گا. بالکل لیموں کا قہوہ جب چاہیں لیں جب چاہیں چھوڑ دیں. ایڈکشن نہیں ہوتی ان کی. ایڈکشن نہیں ہوتی. بالکل جو نیچرل چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا میٹھا کسی انسان کو شوگر نہیں کر سکتا. قدرتی میٹھے کسی انسان کو شوگر نہیں کر سکتا. صحیح. تو آپ سب بھی ابھی یہ ہے کہ آرگینکس کی طرف آئیں اور اپنی صحت مند زندگی گزاریں، کیونکہ صحت بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے جس کا ہم نے جواب دینا ہے. کوئی ایسی چیز ہم نہ کھائیں جس سے ہماری باڈی خراب ہو، کوئی ایسی چیز ہم نہ سوچیں جس سے ہمارا دماغ خراب ہو. تو اپنے آپ کو ہم نے حلال اور طیب کی طرف لے کر آنے، اور جو دماغ کو مضبوط کرنے کی چیزیں انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہیں، ان میں السی ہے اور خشخاش ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ لیونڈر ہے، سونف ہے، خدوس ہے، جی لیونڈر ہے، تو کالی مرچیں دماغ کالی کی دوائی مرچیں، ہیں. جی. تو ان کو اپنی ڈیلی روٹین میں استعمال کریں جن کو جو بھی پرابلم ہے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سب کو صحیح کرے گا، سب کو صحت دے اور اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے جئیں دوسروں کے فائدے کے لیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ یہاں آئے اور ہمیں بہت قیمتی اپنی نالج ہمیں دیا. انشاءاللہ آپ کو ہم بلاتے رہیں گے پھر، اور آپ سے سیکھتے رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.